ایک بار سرکار بغداد حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ دریا کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں ایک 90 سال کی بڑھیا کو دیکھا جو زار و قطار رو رہی تھی۔ ایک مرید نے بارگاہ غوثیت میں عرض کیا، مرشدی، اس ضعیفہ کا اکلوتا خوبرو بیٹا تھا، بیچاری نے اس کی شادی رچائی، دولہا نکاح کر کے دلہن کو اسی دریا میں کشتی کے ذریعے اپنے گھر لا رہا تھا کہ کشتی الٹ گئی اور دولہا دلہن سمیت ساری بارات ڈوب گئی۔ اس واقعے کو آج 12 سال گزر چکے ہیں، مگر ماں کا جگر ہے، بیچاری کا غم جاتا نہیں ہے۔ یہ روزانہ یہاں دریا پر آتی ہے اور بارات کو نہ پا کر رو دھو کر چلی جاتی ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس ضعیفہ پر بڑا ترس آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے۔ چند منٹ تک کچھ ظہور نہ ہوا۔ بے تاب ہو کر بارگاہ الہی میں عرض کی، یا اللہ، اس قدر تاخیر کی کیا وجہ ہے؟ ارشاد ہوا، اے میرے پیارے، یہ تاخیر خلاف تقدیر نہیں ہے۔ ہم چاہتے تو ایک حکم کن سے تمام زمین و آسمان پیدا کر دیتے، مگر بمقتضائے حکمت 6 دن میں پیدا کیے۔ بارات کو ڈوبے ہوئے 12 سال ہو چکے ہیں، اب نہ وہ کشتی باقی رہی ہے، نہ ہی اس کی کوئی سواری۔ تمام انسانوں کا گوشت وغیرہ بھی دریائی جانور کھا چکے ہیں۔ ریزہ ریزہ کو اجزائے جسم میں اکٹھا کروا کر دوبارہ زندگی کے مرحلے میں داخل کر دیا ہے۔ اب ان کی آمد کا وقت ہے۔ ابھی یہ کلام اختتام کو بھی نہ پہنچا تھا کہ یکایک وہ کشتی اپنے تمام تر ساز و سامان کے ساتھ بما دولہا اور دلہن و باراتی پانی کی سطح پر نمودار ہوئی اور چند ہی لمحوں میں کنارے تک پہنچ گئی۔ تمام باراتی سرکار بغداد رضی اللہ تعالی عنہ سے دعائیں لے کر خوشی خوشی اپنے گھر پہنچے۔ اس کرامت کو سن کر بے شمار کفار نے آ کر سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دست حق پرست پر اسلام قبول کیا۔ وہ وقت بھی آیا جب اللہ نے آپ کو وہ بلند مقام عطا فرمایا کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مجلس میں عراق کے اکثر مشائخ کرام اور سب حضرات کے سامنے واعظ و نصیحت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، قدمی حاذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا شیخ علی بن الہیتی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور منبر شریف کے پاس جا کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کا قدم مبارک اپنی گردن پر رکھ لیا۔ بعد میں تمام حاضرین نے اپنی گردنیں جھکائیں۔ جس وقت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے بغداد میں ارشاد فرمایا تو اس وقت خواجہ غریب نواز سید معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنی جوانی کے دنوں میں ملک خراسان کے دامن کوہ میں عبادت کرتے تھے۔ وہاں بغداد شریف میں ارشاد ہوتا ہے اور یہاں غریب نواز اپنا سر جھکاتے اور اتنا جھکاتے ہیں کہ سر مبارک زمین تک پہنچ جاتا ہے اور فرماتے ہیں، آپ کے دونوں قدم مبارک میرے سر پر ہیں اور بلکہ میری آنکھوں پر ہیں۔ اسی طرح تمام اولیاء اللہ نے آپ کے اس حکم پر اپنی گردنیں جھکائیں۔ شیخ خلیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سرور کائنات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے قدمی حاذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ کا اعلان فرمایا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبد القادر نے سچ کہا ہے، اور کیوں نہ کہتے جبکہ وہ قطب زمانہ اور میری زیر نگرانی ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں، تمہارا ظاہر و باطن میرے سامنے آئینے کی طرح ہے۔ اگر شریعت کی روک میری زبان پر نہ ہوتی تو میں تم کو بتاتا کہ کیا کھاتے ہو اور کیا پیتے ہو اور کیا جمع رکھتے ہو۔ آپ نے فرمایا کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا۔ اگر میرا مرید مغرب میں ہوا اور میں مشرق میں ہوا، اگر میرے مرید کا صدر کھل گیا تو میں اس کے صدر کی پردہ پوشی کروں گا۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ حضور والا، اگر کوئی شخص آپ سے بیعت تو نہ کرے مگر آپ کا ارادت مند رہے اور اپنی نسبت کا اظہار آپ سے کرے تو کیا وہ آپ کے مریدین میں شمار ہوگا اور ان کی فضیلتوں میں شریک ہوگا کہ نہیں؟
تو آپ نے فرمایا جس شخص نے اپنے آپ کو میری طرف منسوب کیا اور میرے ارادت مندوں کے حلقے میں شامل ہو گیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا اور اس پر رحمت نازل فرمائے گا۔ اگرچہ اس شخص کا یہ طریقہ مکروہ ہے، مگر ایسا شخص میرے اصحاب اور مریدین میں سے ہے، اور میرے پروردگار نے اپنے فضل و کرم سے وعدہ فرمایا ہے کہ میرے تمام اصحاب اہل مذہب میرے طریقے پر چلنے والوں اور مجھ سے محبت کرنے والوں کو جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ کی عزت و جلالت کی قسم ہے، میرا ہاتھ میرے مریدوں پر اس طرح ہے جس طرح زمین پر آسمان کا سایہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بے شک تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اسی مقصد کے لیے ہم نے آن لائن قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھانے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے، جس کے ذریعے آپ انتہائی آسانی کے ساتھ کم و بیش 2 ماہ میں انشاءاللہ قرآن مجید پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ تو ابھی فون اٹھائیں اور دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں یا ہمارے فیس بک پیج پر ہم سے رابطہ کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اگر میرے مرید عالی مرتبہ نہیں ہیں تو کیا ہوا، میں تو اللہ کے کرم سے اس کی بارگاہ میں عالی مرتبہ ہوں۔ اے میرے مرید خوش رہ اور بے باک ہاتھ بحکم رب العالمین، جو چاہے تو کر گزر کہ میرا نام جو بڑا ہے تیرے پاس ہے۔ اے میرے مرید تو مت ڈر، اللہ کریم میرا رب ہے، اس نے مجھے رفعت و بلندی عطا فرمائی ہے اور میں اپنی امیدوں کو پہنچا ہوں۔ خدا تعالیٰ کے تمام شہر اور ملک میری نگاہ میں رائی کے دانے کی طرح ہے اور میرے حکم اتصال میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جملہ اقطاب کا مختار بنایا ہے، بس میرا حکم ہر حال میں جاری ہے۔ کوئی مہینہ اور سال ایسا نہیں جو اپنے ظہور سے پہلے میرے پاس نہ آئے۔ سورج روزانہ طلوع ہوتے وقت مجھے سلام عرض کرتا ہے، اور ہر نیا سال جب آتا ہے تو مجھے سلام عرض کرتا ہے۔ جو کچھ اس سال بھر میں وقوع پذیر ہونا ہوتا ہے اس کی مجھے خبر دیتا ہے، اور ہر ہفتہ جب شروع ہوتا ہے تو مجھ پر سلام عرض کرتا ہے، اور جو کچھ ہفتہ بھر میں ہونا ہوتا ہے اس کی مجھے خبر دیتا ہے، اور ہر دن مجھے سلام کرتا ہے، اور دن بھر میں جو کچھ ہونا ہوتا ہے اس کی مجھے خبر دیتا ہے۔ مجھے اپنے رب جلیل کی عزت و عظمت کی قسم میرے سامنے نیک بخت اور بدبخت لوگ پیش کیے جاتے ہیں۔ میری نظر لوح محفوظ پر ہوتی ہے، میں اللہ تعالیٰ کے علوم اور مشاہدات کے سمندروں میں تیرنے والا ہوں۔ میں زمین میں تم پر اللہ تعالیٰ کی حجت ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نائب ہوں اور زمین پر ان کا وارث ہوں۔ قیامت تک میرے مریدوں، محبوں اور دوستوں میں سے جو کوئی ٹھوکر کھائے گا میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو سہارا دوں گا۔ مجھے اپنے رب کی عزت و جلال کی قسم میرے قدم میرے رب کے سامنے برابر رکے رہیں گے یہاں تک کہ میں اور میرے مرید جنت میں نہ چلے جائیں۔ حضرت محبوب سبحانی غوث سمدانی شہباز لامکانی قدس اللہ سرہ النورانی توحید خالص اطاعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقامت دین مبین اور احیاء اسلام کے عظیم علمبردار تھے۔ حضرت کے ابتدائی دور میں طرح طرح کے فتنوں کا سیلاب تھا۔ اگر ایک طرف فسق و فجور، بدعات اور منکرات کا زور تھا تو دوسری طرف اعتزال الحاد اور زندقہ کا بازار گرم تھا، لیکن آپ نے ان سب کا مقابلہ کرتے ہوئے عمر بھر مخلوق خدا کو شریعت مطہرہ کی تعلیم سے روشناس کرایا۔ ایک خلق کثیر آپ کے علم و عرفان سے بھرپور ملفوظات و ارشادات سے سرور کون و مکان، شہنشاہ دو جہاں، سیاح لا مکان، مالک زمین و آسمان، خدا کے محبوب، دانائے غیوب، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلدادہ اور عاشق ہو گئی۔ آپ نے فرمایا ہمیشہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نقش قدم پر چلو، کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ لہذا کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن کسی حال میں نہ چھوڑنا، نماز پنجگانہ کو پابندی سے ادا کرنا
اور اپنی ہر نماز اس خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرو کہ گویا یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے۔ روزہ دار کو چاہیے کہ اپنے روزے کو مکروہات سے بچائے رکھے۔ انسان کو چاہیے کہ تمام ان کاموں اور اشیاء سے احتراز کرے جن سے شریعت مصطفی نے منع فرمایا ہے۔ جو شے انسان کو خدا تعالیٰ کی یاد سے غافل رکھے وہ دنیا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا کو دل سے نکال کر ہاتھ میں رکھے، تو پھر وہ اس کو دھوکہ نہ دے سکے گی۔ سچائی اور راست بازی اختیار کرو۔ اگر یہ دونوں صفتیں نہ ہوتی تو کسی شخص کو بھی قرب الہی حاصل نہ ہوتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 561 ہجری کو بیمار ہوئے اور علالت کے دوران آپ کے صاحبزادہ حضرت سیدی شیخ عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر یہ عرض کیا، حضور والا مجھے کچھ وصیتیں ارشاد فرمائیے جن پر آپ کے انتقال کے بعد عمل کروں۔ تو آپ نے فرمایا، اے برخوردار، اللہ کے تقوی کو اپنے اوپر لازم کر لو، اللہ کے سوا کسی سے خوف نہ کرو، توحید کو لازم پکڑ لو۔ جب دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست ہو جائے تو اس سے کوئی چیز خالی نہیں رہتی اور اس کے احاطہ علم سے کوئی چیز باہر نہیں نکلتی۔ میرے پاس سے ہٹ جاؤ، بے شک تمہارے علاوہ بھی میرے پاس کچھ اور حضرات تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کے لیے جگہ فراخ کر دو اور ان کے ساتھ ادب سے پیش آؤ اور جگہ کو تنگ نہ کرو۔ آپ ملائکہ کی جماعت اور ارواح مقربین کے آنے پر ان کو سلام کا جواب بار بار دے رہے تھے اور فرما رہے تھے، بسم اللہ آؤ۔ آپ بار بار اپنا ہاتھ مبارک اٹھاتے اور ان کو دراز فرماتے اور زبان مبارک سے فرماتے تھے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض اوقات آپ فرماتے، توبہ کرو اور صف میں شامل ہو جاؤ، اور بعض اوقات آپ یہ بھی فرماتے، نرمی کرو۔ اس کے بعد آپ کے پاس حق آیا اور موت کے آثار شروع ہو گئے اور زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری ہو گئے، میں مدد چاہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ، جو پاک اور برتر ہے اور ایسا زندہ ہے جسے موت کا خوف نہیں۔ پاک ہے وہ جو قدرت کے ساتھ سب پر غالب ہے اور بندوں کو موت کے ساتھ مجبور کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر آپ کی زبان مبارک سے اللہ اللہ کی آواز آنا شروع ہوئی اور آہستہ آہستہ وہ آواز مخفی ہو گئی اور زبان مبارک آپ کے تالو سے جا ملی۔ پھر آپ کی روح مبارک کف سے انصری سے پرواز کر کے